السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ یونس آیات 1 تا 14 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس مکی سورہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کے بعد نازل ہوئی۔ ترتیب تلاوت میں 10 اور ترتیب نزول میں 51 نمبر ہے اس کا۔ اس کے مضمون سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ قیام مکہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا موضوع دعوت، فہمائش اور تنبیہ ہے، اور اس کے مخاطب قریش مکہ ہیں جو اللہ، رسول اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اس سورت میں چند باتیں جو بتائی گئی ہیں وہ دلائل جو توحید ربوبیت اور حیات اخروی کے باب میں ایسے لوگوں کو عقل و ضمیر کا اطمینان بخش سکتے ہیں جو جاہلانہ تعصب میں مبتلا نہ ہوں۔ ان غلط فہمیوں کا ازالہ اور ان غفلتوں پر تنبیہ لوگوں کو توحید اور آخرت کا عقیدہ تسلیم کرنے میں مانع ہو رہی تھیں، اور پھر ان شبہات اور اعتراضات کا جواب جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے بارے میں پیش کیے جاتے تھے۔ دوسری زندگی میں جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کی پیشن گوئی تاکہ انسان اس سے ہوشیار ہو کر اپنے آج کے طرز عمل کو درست کر لیں۔ اس عمل پر تنبیہ کہ دنیا کی موجودہ زندگی دراصل امتحان کی زندگی ہے، اس موقع سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے تو بعد کی ابدی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ پچھتاؤ گے۔ ان کھلی کھلی جہالتوں اور ضلالتوں کی طرف اشارہ جو لوگوں کی زندگی میں صرف اس وجہ سے پائی جا رہی تھیں کہ وہ خدائی ہدایات کے بغیر جی رہے تھے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں محکم اور پکی کتاب کی۔ یہ آیتیں ایسی مضبوط، محکم اور پکی کتاب کی ہیں جس کی ہر بات پکی ہے، الفاظ اس کے لیے کہ ہمیشہ تبدیل و تعریف سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے الفاظ اس لیے کہ ہمیشہ تبدیل اور تحریف سے محفوظ رہیں گے۔ علوم اس کے لیے اس لیے کہ تمام تر عقل و حکمت کے موافق ہیں، احکام اس وجہ سے کہ آئندہ کوئی دوسری ناسخ کتاب آنے والی نہیں ہے، اخبار و قصص اس طرح کہ ٹھیک ٹھیک واقعہ کے مطابق ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو جب علیم و حکیم ذات نے اس کو اپنے علم کامل کے زور سے اتارا ہے۔
کہ ان کے لیے سچی عزت و سرفرازی ہے. یعنی پاؤں چونکہ انسان کی صحیح و عمل اور اس کے سبب ترقی کا ذریعہ قدم ہوتا ہے، اس لیے مجازاً بلند مرتبہ کو قدم کہہ دیا جاتا ہے. اور لفظ قدم کی اضافت صدق کی طرف کر کے یہ بتلا دیا کہ یہ بلند مرتبہ جو ان کو ملنے والا ہے وہ حق اور یقینی بھی ہے اور قائم اور باقی رہنے والا لازوال بھی ہے. دنیا کے منصبوں اور عہدوں کی طرح نہیں کہ کسی عمل کے نتیجے میں اول تو ان کا حاصل ہونا یقینی نہیں ہوتا اور حاصل ہونے کے بعد باقی رہنا یقینی نہیں ہوتا. کبھی تو زندگی ہی میں زائل ہو جاتا ہے اور موت کے وقت تو دنیا کے ہر منصب اور عہدے اور دولت و نعمت سے انسان خالی ہاتھ ہو جاتا ہے. لفظ صدق کے مفہوم میں اس کا یقینی ہونا بھی شامل ہے اور کامل و مکمل اور لازوال ہونا بھی شامل ہے. اس لیے جملہ کے معنی یہ ہوئے کہ ایمان لانے والوں کے لیے یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا درجہ ہے جو یقینی ملے گا. آگے آیت کریمہ میں توحید کو اس ناقابل انکار حقیقت کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں اور پھر پورے عالم کے کاموں کی تدبیر کرنے اور چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں. تو پھر عبادت اور اطاعت میں کوئی دوسرا کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ بلکہ کسی دوسرے کو اس میں شریک کرنا بڑی ناانصافی اور ظلم عظیم ہے. اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا. چونکہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے سورج کا طلوع اور غروب تھا ہی نہیں، اس لیے اس سے مراد یہاں مقدار وقت ہے جو آفتاب کے طلوع و غروب کے درمیان اس جہاں میں ہونے والی تھی. اتنی بات تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ عرش رحمان کوئی ایسی مخلوق ہے جو تمام آسمانوں اور زمین اور تمام کائنات عالم پر محیط ہے اور سارا جہان اس کے اندر سمایا ہوا ہے. اس سے زائد اس کی حقیقت کو معلوم کرنا انسان کے بس کی بات نہیں. جو انسان اپنی سائنس کی انتہائی ترقی کے زمانہ میں بھی صرف نیچے کے سیاروں تک پہنچنے کی تیاری میں ہے اور وہ بھی ابھی نصیب نہیں ہوئی. اس لیے استوى علی العرش کی کیفیت معلوم کرنا کسی کی بس کی بات نہیں. بس اتنا کہا جا سکتا ہے جیسے اس کے شایان شان، جیسے اس کی شان کے لائق. علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ یہ کلمات اپنی جگہ برحق ہیں اور ان سے جو مراد اللہ تعالیٰ کی ہے وہ صحیح ہے، اور اس کی کیفیت اور حقیقت جاننے کی فکر کو اپنی عقل سے بالا تر ہونے کی بنا پر چھوڑ دیا جائے. وَقَدَّرَهُ منازل اور چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں. قدرہ لفظ تقدیر سے بنا ہے جس کے معنی کسی چیز کو زمانہ یا مکان یا صفات کے اعتبار سے ایک مخصوص مقدار اور پیمانے پر رکھنے کے ہیں. رات اور دن کے اوقات کو ایک خاص پیمانہ پر رکھنے کے لیے قرآن کریم نے فرمایا وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ. آگے آیت کریمہ کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو آخرت کے منکر ہیں اور بطور استہزاء کہتے ہیں، مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو
تو یہ عذاب ابھی لاؤ یا یہ کیوں نہیں آتا؟ اس کے جواب میں فرمایا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کی بددعا کو بھی اسی طرح جلدی قبول فرما لے جس طرح ان کی اچھی دعا کو اکثر کر لیتا ہے تو یہ سب ہلاک ہو جائیں، تو ان کی مہلت عمل کب کی ختم کر دی گئی ہوتی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ان کے جلدی مچانے کے موافق جلدی سے نقصان واقع کرتا ہے، جس طرح وہ قاعدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں، جس طرح وہ اپنے فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں اور اس کے مطابق وہ فائدہ جلدی واقع کر دیتا ہے، اس طرح نقصان بھی واقع کر دیا کرتا تو ان کا وعدہ عذاب کا بھی پورا ہو چکا ہوتا۔ آگے آیت میں منکرین توحید اور آخرت کو ایک دوسرے بلیغ انداز سے قائل کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ عام حالات راحت و اطمینان میں اللہ اور آخرت کے خلاف حجت بازیوں میں مشغول رہتے ہیں، لیکن جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے اس وقت یہ لوگ خود بھی اللہ کے سوا اپنی ساری امیدگاہوں سے مایوس ہو کر لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں اسی کو پکارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ان کی احسان فراموشی کا یہ عالم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت دور کر دیتا ہے تو اللہ سے ایسے آزاد ہو جاتے ہیں، ایسے بے فکر ہو جاتے ہیں کہ گویا کبھی اس کو پکارا ہی نہ تھا اور اس سے کوئی حاجت مانگی ہی نہ تھی۔ ایک 100 سال کا عرصہ، ایک زمانہ کے لوگ، ایک امت کے بعد دوسری امت، زمانہ کا وقت، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ باندھنا ملانا، اس طرح میں اس کے معنی 100 سال کا عرصہ ہے۔ یعنی القرن کا جو لفظ ہے یہ خود مصدر ہے اور اس کے یہ معنی ہیں۔ آگے آیت کریمہ میں یہ وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ اگر ان کے مطالبے کے مطابق ان پر عذاب نہ آئے تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ عذاب نہیں آئے گا۔ ظلم اور شرارت، بے ایمانی کی سزا جلد یا دیر مل کر رہے گی۔ اللہ کی سنت یہی ہے کہ جب انبیاء اور مرسلین کے کھلے نشانات دیکھ کر بھی ظلم و تکذیب پر ہی کمر بستہ رہے تو اللہ کے عذاب نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ اس لیے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی آیات سورہ یونس سے، اس کا ترجمہ، اس کا مختصر پیغام آپ کے سامنے پیش کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔